مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا إلى الليل فعملوا إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا إلى أجل فاستأجر آخرين فقال أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطتم فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا لك ما عملنا فاستأجر قوما فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس فاستكملوا أجر الفريقين. دوسری حدیث بھی ماقبل کی طرح ہے. مسلمانوں اور یہود اور نصارہ کی مثال حالت عجیبہ کو بھی کہتے ہیں، مثال مشبہ بہ کو کہتے ہیں، مثال ضرب المثل کو جیسے بتایا تھا آپ کو. جیسے ایک آدمی استأجر قوما، اس نے کچھ لوگوں کو اجیر بنایا. آفس گئے آفس والے کچھ لوگوں کو ملازم رکھا، نوکر. عملون له عملا الى الليل، رات تک. فعملوا الى نصف النهار، نصف النہار آپ کو بتایا تھا عرفی نصف النہار مراد ہے، شرعی نصف النہار کی اصطلاح بعد میں فقہا نے نکالی ہے. فعملوا الى نصف النہار فلم یأخذوا الاجر، یہ مقدر ہے. فقالوا لا حاجة لنا الى اجرك فلم یأخذوا الاجر. فاستاجر آخرین، تو اس نے نوکر اور ملازم رکھا دو اور. فقال اکملوا بقیۃ یومکم ولکم الذی شرطتم. تمہارے لیے وہ اجر ہے شرط کو جو مقرر کیا. فعملوا حتی اذا كان حین یا حین صلاة العصر قالوا لك ما عملنا. مزدوروں نے کہا، قالوا ضمیر مزادیر کو آ جائیں، مزدور کی جمع مزادیر اپنی طرف سے بناؤ. فاستاجر قوما فعملوا بقیۃ یومهم حتى غابت الشمس. تیسری فریق نے سورج کے غروب تک کام کیا. فاستکملوا اجر الفریقین، اس میں مکمل دونوں فریق کا اجر لے لیا. انہوں کو 2 قیرات مل گئے یا 2 درہم مل گئے. اب ما قبل والی روایت اور اس روایت میں بظاہر تعارض ہے. ما قبل والی روایت جو آپ نے کل پڑھی تھی اس میں یہ ہے، نصف النہار والوں کو 1 قیرات ملا، انہوں نے لے لیا. عصر تک جو لوگ تھے ان کو 1 قیرات مل گیا، لے لیا. مغرب تک والوں کو 2 قیرات مل گیا، تو انہوں نے اشکال کیا کہ ہمیں 1 مل گیا، ان کو 2 مل گئے. اور دوسری روایت میں اس کے بالعکس یہ کہ پہلے فریق نے بھی اجر نہیں لیا، دوسری فریق نے بھی اجر نہیں لیا، اور دونوں اجر مل گئے آخری جماعت کو جو مسلمان ہے. کہ دونوں میں ایک تطبیق ہے کہ ما قبل میں جو مذکور ہے ھذا حال الصلحاء، اور دوسری
دوسری حدیث میں جس کا ذکر ہے وہ حال غیر الصلحاء فاسقین، صلحاء تھے انہوں نے اجر لیا، فاسقین نے کہا ہمیں کوئی اجر کی ضرورت نہیں، ہم عمل نہیں کرتے، چھوڑ دیا۔ اور دوسرا یہ کہ پہلا محمول ہے ما قبل النسخ پر، تو انہوں نے لے لیا، اور دوسرا محمول ہے ما بعد النسخ پر، جب شریعت ان کی شریعت منسوخ ہو گئی تھی، انہوں نے کہا لا حاجت لنا الی الاجر، کیونکہ منسوخ کے بدلے میں اجر نہیں ملتا۔ تیسری تطبیق یہ ہے کہ ما قبل میں ان پر محمول ہے جنہوں نے عمل کو خراب کیا تو لم یأخذ الاجر، اور دوسرا محمول ہے اس پر جنہوں نے اپنے عمل کو کی اصلاح کی، انہوں نے پہلے والے وہ ہے جنہوں نے عمل کو فاسد نہیں کیا تو انہوں نے اجر لیا، دوسرا وہ فریق ہے جنہوں نے اپنے عمل کو فاسد کیا فلم یأخذ الاجر، اجر کو نہیں لیا۔ چوتھا یہ کہ پہلا وہ فریق ہے لم یدرکوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو نہیں پایا، تو ان کو اجر مل گیا، ایک اجر لے لیا۔ اور نمبر 2 میں وہ ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پایا تو اس کے عمل کا کوئی اجر نہیں، بلکہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنی چاہیے۔ نمبر 5 یہ ہے کہ پہلی حدیث میں ان کا ذکر ہے جو غیر محرفین ہیں، ان کو اجر مل گیا، دوسرا فریق وہ ہے جو محرفین ہے جنہوں نے تحریف کی، ان کو اجر نہیں ملا، اس لیے کہ تحریف کے ساتھ کیا اجر ملے گا۔ یہ 5 جوابات یا 5 تطبیقات دی ہیں۔ اب مصنف رحمہ اللہ عصر سے فارغ ہو کر مغرب میں پہنچ گئے، اور وقت المغرب کہتے ہیں کہ اس میں وقت مغرب کو بھی بیان کرتے ہیں، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے ایک قول پر تردید بھی۔ امام شافعی کا ایک قول جو مختار نہیں، وہ یہ ہے کہ مغرب کا ٹائم ضیق تنگ ہے، جس میں وضو کرے اور 5 رکعت پڑھ لے پھر ختم، جس کی دلیل یہ ہے کہ جبریل امین نے دونوں دن ایک ہی وقت میں امامت کرائی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وقت موسع ہے شفق کے غروب تک، اور یہی شافعیہ کے نزدیک مفتہ بھی ہے۔ تو مصنف نے فرمایا وقت المغرب وقت موسع، یہ وسیع وقت ہے، چھوٹا وقت نہیں ہے۔ ایک دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس میں وقت مشترک کا بیان ہے، کہ شفق احمر کے بعد شفق ابیض تک وقت مشترک ہے بعض کی نزدیک، یا جیسے آپ کو بتایا مولانا انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ مسافرین اور معذورین کے لیے، تو اس میں وقت مشترک کا بیان بھی ہے، اور احناف کی نزدیک تو وقت مشترک کے قائل نہیں ہیں، مسافر معذور ہو تو چلو وہ تو اشخاص صاحب کی نزدیک ہو جائے گا۔ یہاں جمع لفظ آیا ہے، جمع کا مطلب جمع سوری ہے، احدہما ایک کو مؤخر کیا دوسرے کو مقدم کیا اپنے اپنے وقت میں۔ فقال عطا يجمع المريض بين المغرب والعشاء، مریض مغرب اور عشاء کو جمع کرے گا کس وقت؟ شفق احمر کے بعد، جیسے مولانا انور شاہ کشمیری نے کہا۔
اسی طرح مسافر حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو النجاشي اسمه عتوة بن سهيل مولى رافع بن خديج قال سمعت رافع بن خديج يقول كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وهم واپس ہوتے تھے فارغ ہوتے تھے فإنه لا يبصر مواقع نبله اور وہ تیر لگنے کی جگہ کو دیکھ سکتا تھا. یہ بعد الغروب ہے. به حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال قدم الحجاج حجاج ابن یوسف عراق آئے. ولید ابن عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو حرمین پر مقرر کیا. حرمین سے فارغ ہونے کے بعد پھر عراق آئے. ان کا آنا 74 میں ہے. تو حجاج ابن یوسف پر لوگ اعتراضات کرتے ہیں لیکن ان کے اچھے کام بھی بہت زیادہ ہیں. قرآن کریم پر اعراب لگانے والے وہی ہے. انہوں نے لوگوں سے کہا اور لوگوں کو جمع کیا. اس لیے کہ معتزلہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تکلیمہ کی جگہ وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَى پڑھتی تھی. موسیٰ نے کلام کیا, اللہ تعالیٰ نے کلام نہیں کیا. اللہ کے کلام کے وہ قائل نہیں تھے. اسی طرح بعض رافضی اور شیعہ پڑھتے تھے وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذًا مُضِلِّينَ عَضُدًا. مضلین کی جگہ مضلین, یعنی ابو بکر اور عمر کو مضل کہتے تھے. یہ سو رہے گئے تھے, سو گئے یا نہیں بتاؤ گا. کھڑے بڑے بندے کو ہٹاؤ, برقع ہٹاؤ, برقع جاتے ہیں اور دوبارہ برقع. ہاں شاباش. کیا نام ہے؟ حارثہ. جزاک اللہ خیر. اعراب لگایا تاکہ حفاظت ہو جائے. اسی طرح کہتے ہیں جب ان کا انتقال ہوا تو صرف 300 درہم ان کی وراثت میں تھے. فقیرانہ زندگی گزارتے تھے. اور جب عراق آئے کوفہ وغیرہ میں تو 1000 دسترخوان لگاتے تھے اور ہر ایک دسترخوان پر 10 آدمی کھاتے تھے, لوگوں کو کھلاتے تھے. پھر کچھ مدت کے بعد لوگ کم ہو گئے تو حجاج ابن یوسف نے کہا کہ معلوم نہیں لوگ مجھ سے ناراض ہو گئے, کیوں کم ہو گئے؟ تو لوگوں نے بتایا کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک کو گھر پر راشن ملتا ہے, اس لیے یہاں آنے کی ضرورت نہیں, سب کو گھر پر کھانے پینے کی چیزیں ملتی ہیں. تو یہ بھی ان کا اچھا کارنامہ تھا. اور لکھا ہے کہ 7 ملین درہم کو خرچ کیا اس عورت کو چھڑانے کے لیے, جس عورت کو راجہ داہر نے سندھ کے حاکم نے پکڑ لیا تھا. بمائے سامان کے ان کے سپاہیوں اور فوجیوں نے پکڑا تھا. تو اتنی ملین درہم کو خرچ کر کے ان کو چھڑایا اور سندھ کو فتح کیا. فاتح وہی. تو وہی حجاج ابن یوسف جب عراق آئے تھے 74 میں, فسألنا جابر بن عبد اللہ, ہم نے سوال کیا. فقال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصلي الظہر بالحاجرة. رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ظہر پڑھتے تھے بالحاجرت دوپہر کے بعد. دوپہر کو تو نہیں ہے، زوال کے بعد ہے. یا حاجرۃ محجورۃ کے معنی میں ہے. الساعۃ المحجورۃ، الساعۃ المحجورۃ فیہا الخروج، وہ ٹائم ہے جس میں چھوڑ دیا گیا ہے نکلنا. لوگ اس وقت نکلتے نہیں، شدت حرارت کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے، قیلولہ کی وجہ سے. یا الحاجرہ مصدر ہے، جیسے عاقبۃ مصدر ہے تو حاجرۃ بھی مصدر ہے، تو پھر معنی چھوڑ دینا ہے. یعنی وہ حاجرہ کا مطلب چھوڑ دینا نکلنے کو، جس میں لوگوں نے نکلنے کو چھوڑ دیا. یا حاجرۃ عیشۃ راضیۃ کی طرح ہے. عیشۃ راضیۃ یعنی عیشۃ راض صاحبہ، وہ زندگی کی زندگی والا خوش ہو. تو حاجرۃ کا مطلب ساعۃ حاجر صاحبہ، اس ٹائم والے نے چھوڑ دیا ہے نکلنا، یہ معنی ہوگا. والعصر والشمس نقیۃ صاف، والمغرب اذا وجبت، یہ محل ترجمہ، وجبت اے غربت. والعشاء احیانا اخر واحیانا عجل، یہ مقدر ہے. اذا رآہم اجتمعوا، اذا رآہم اجتمعوا، جب دیکھتے تھے کہ لوگ جلدی جمع ہوئے تو عجل. فإذا رآہم ابطؤوا فيتأخروا، أخروا أخر پھر تاخیر کرتے. والصبح، وہ صبح پڑھتے تھے. کانو، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلیھا بغلس، راوی کو شک ہے. کانو یصلونھا بغلس، یا یہ الفاظ ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلیھا بغلس. کانو ہو تو یصلون جمع بن جائے گا، کان ہو تو یصلی خود مذکور ہے، مفرد ہے. اوشک کے لیے ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اوشک کے لیے نہیں ہے، بلکہ او تنویع اور تقسیم کے لیے ہے. تو تقدیر یہ ہے والصبح کانوا مجتمعین او لا، او کے بعد لا مقدر ہے، جمع ہوتے تھے یا نہیں. دونوں صورتوں میں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلیھا بغلس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں پڑھتے تھے. تو یہ شافعیہ وغیرہ کا ترجمہ ہوگا کہ دونوں حالتوں میں غلس کے اندر پڑھتے تھے، یعنی انتظار نہیں کرتے تھے. تو یہ احناف کے خلاف ہے، اس لیے کہ احناف اسفار کے قائل ہے. یصلیھا بغلس آیا ہے، احناف کہتے ہیں کہ اسفار ہونا چاہیے. اس لیے تو پہلے مصنف نے حدیث ذکر فرمائی ہے صفحہ 78 پر، یہ جو صفحہ گزرا ہے. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفتل من صلاة الغداة حتى يعرف الرجل جليسه، بالکل روشنی ہوتی تھی. حضرت جابر سے مروی ہے بیٹھو بیٹھو، اس طرح بیٹھو کہ آپ کا چہرہ مجھے نظر آئے. چہرے کا یہ مطلب ہے یہ سو رہا ہے یا نہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ زید ہے یا عمر ہے یا بکر، وہ مجھے زید نظر نہیں آتا. تو حضرت جابر سے مروی ہے
كان يؤخر الفجر كاسمها فجر کو مؤخر کرتے تھے انفجار کی طرح ہے. فجر انفجار سے ہے. انفجار کے معنی کھلنا، جب روشنی کھل جاتی تھی. ابراہیم نخعی فرماتے ہیں مجتمع اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعهم مجتمع اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم على شيء اجتماعهم على التنویر. صحابہ کسی چیز پر متفق نہیں ہوئی جتنا اتفاق ان کا روشنی پر ہے. اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر. خوب روشنی میں پڑھو فجر، اس میں زیادہ اجر ہے، اور اس میں لوگوں کی کثرت اور شرکت بھی ہے، کیونکہ جب دیر سے ہو تو لوگ آئیں گے، جلدی ہو تو لوگ نہیں آئیں گے. اور یہ یصلیھا بغلس، جو بغلس ہے تو اس کے معنی ہے بیانا للجواز، یہ بھی جائز ہے. او للعذر، عذر کی وجہ سے، جیسے آپ کو بتایا کہ کاشتکار تھے اور ان کو فصل کاٹنے کے لیے جانا تھا تو اس لیے جلدی پڑی تاکہ لوگ جلدی چلے جائیں. یا الاجتماع الناس، لوگ جمع ہوئے تھے جیسے سحری کے بعد یا رمضان وغیرہ میں. یا یہ کہ بغلس قلیل، یہ سب سے اچھا ہے. غلس قلیل تو تھا جب نماز پڑھتے تھے، پھر جب نکلتے تھے تو اسفار ہوتا تھا، یہ تطبیق ہو گئی. جب شروع کرتے تھے اور نماز پڑھتے تھے تو اس وقت غلس قلیل، تنوین تقلیل کے لیے ہے. حدثنا المکی بن ابراہیم، نمبر 4 ثلاثی روایت. قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب اذا توارت بالحجاب، جب سورج چھپ جاتا تھا بالحجاب، پردے میں. پردے کا مطلب افق ہے. سورج کی تشبیہ دی دلہن کے ساتھ، اور دلہن کے لیے لازم ہے پردہ. اور پردے کے ساتھ، پردہ کا مطلب دوپٹہ، شال، اور شال کے ساتھ مناسب ہے کہ اس کو اپنے چہرے پر ڈال دے، اس لیے کہ لوگ شوق سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ دلہن کیسی ہے، اور وہ اپنا چہرہ نہ دکھائے تاکہ لوگوں کو حیرت میں ڈال دے اور لوگوں کو ذرا تکلیف میں ڈال دے. تو یہ کتنی تشبیہات ہو گئی وہ آپ پھر خود سوچ لیں، بعد میں ہم بیان کریں گے تو ٹائم بھی لگے گا، آپ کے لیے زیادہ مفید بھی نہیں. یہاں تک کہ سورج اور شمس کی محبوبہ، شمس مؤنث ہے اور ہلال مذکر ہے. فالتانیث عیب، متنبی کہتے ہیں کہ شمس کے لیے مؤنث ہونا عیب نہیں ہے. فالتانیث لاسم الشمس عیب وللتذکیر فخر للہلال، ہلال کے لیے مذکر ہونا فخر نہیں، شمس کے لیے مؤنث ہونا عیب نہیں. تو جب وہ سورج چھپ گیا تھا پردے میں، اردو کا شاعر کہتا ہے نقاب رخ اٹھایا جا رہا ہے، وہ نکلی دھوپ سایہ جا رہا ہے. اس کا چہرہ دھوپ کی طرح ہے، سایہ چلا گیا اور اس نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا. خیر، یہ تو بیکار باتیں ہیں. اصل مقصد یہ ہے کہ
وقت المغرب کس وقت ہے، اور اس کے ساتھ باقی نمازوں کو بھی بیان کیا گیا۔ غالب کہتے ہیں ظلمت آخر اللیل کو اور اندھیرے کو۔ كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم يهودي حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبعا جميعا۔ سبعا کا مطلب مغرب اور عشاء اکٹھی پڑی، یا اپنے اپنے وقت میں، اور یا جب مسافر ہو یا معذور ہو۔ ثمانیا جميعا، ثمانیا کا مطلب ظہر اور عصر پڑی جميعا اکٹھی، جیسے مسافرین اور معذورین کے لیے مثل ثانی ہے بعض علماء کی نزدیک، اور یا ایک کو مؤخر کیا دوسرے کو مقدم کیا اور سب کو اپنے اپنے وقت میں پڑھا۔ یہ جو فجر کی بات گزر گئی کہ غلط ہے، اس میں ایک اور روایت بھی یاد آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں نماز پڑھی اندھیرے میں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الصلاة في هذا الوقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نماز نہیں پڑھی الا فی هذا الا فی المزدلفہ، یا الا فی هذا المقام، اس جگہ پر پڑھی، اس کے علاوہ اندھیرے میں نہیں پڑھتی تھی۔ یہ بھی ایک روایت پڑھیے جناب اس کے بعد۔ ومن كره أن يقال للمغرب والعشاء. قال حدثنا أبو معمر هو عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال حدثنا عبد الله بن هريرة قال حدثني عبد الله بن المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب، قال ويقول الأعراب هي العشاء۔ ترجمۃ الباب کا مقصد یہ ہے کہ اصطلاحات شرعیہ کو تبدیل مت کرو، یہ جائز نہیں، خصوصاً جہاں اشتباہ واقع ہوتا ہے وہ اشتباہ مت پیدا کرو، اور وہ اس طرح کہ تم مغرب کو عشاء کہو، مغرب کو عشاء مت کہو، اس لیے کہ شریعت میں مغرب کو مغرب کہتے ہیں، اور مغرب کو عشاء مت کہو، اس میں اشتباہ اور جھگڑا پیدا ہوگا۔ اس لیے کہ اگر تم مغرب کو عشاء کہو اور ایک مزدور نے مزدوری کی، اس نے کہا میں آپ کے ساتھ مزدوری کروں گا عشاء کے وقت تک 10 درہم میں، اور وہ مغرب کے وقت پھر چھوڑ دے اور کہے کہ میں نے تو عشاء کہا تھا، اور عشاء مغرب کو بھی کہتے ہیں، تو اس لیے میں نے مغرب کے وقت چھوڑ دیا۔ ایسا مت کرو، جو عرف کے خلاف ہو، اصطلاح شریعت کے خلاف ہو، نادر لغت ہو، اس کو استعمال مت کرو، الا یہ کہ یہ کہے العشاء الاولی العشاء الثانیہ، تو العشاء الاولی مغرب ہے، العشاء الثانیہ عشاء ہے۔ اگر اولی ثانیہ کہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ویسے عشاء کہے تو ایک فریق عشاء سے عشاء لے گا اور تمہارا مقصد عشاء سے مغرب ہے، تو جھگڑا ہوگا، اچھی بات نہیں ہے۔ اشتباہ آئے تو مت کرو، جیسے بعض بٹن دبانے والے وہ لائٹ کی بٹن لگاتے ہیں تو وہ عرف کے موافق لگاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اوپر کرو آف، نیچے کرو آن، یہ ایسا ہے یا نہیں؟ لیکن بعض اللہ کے بندے بے وقوف
बेवकूफ़ और बेवकूफ़ी यूँ लगाते हैं। अब आदमी को पता नहीं चलता कि यूँ करो तो आन होगा और इस तरह करो तो आफ होगा या बिलअक्स। ये हमारे कमरे में इस तरह लगा है, अभी तक मैं नहीं समझता, कभी यूँ करता हूँ कभी यूँ करता हूँ। ये मुसन्निफ ने ये मसला समझाया कि इस्तिलाहात शरइया और उर्फिया को तब्दील मत करो वरना लोग खामखा दिक्कत में और मुसीबत में होंगे। करेहा जो पसंद नहीं करता है कि को इशा कहा जाए। हाँ, अगर कोई इशा को अतमा का है तो इस्तेमाल है, अगर जब बेहतर ये है कि इशा को इशा का हो, लेकिन अतमा कहना भी जायज़ है, कमा फिर बाबिस्तानी आने वाला है। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर गालिब न हो जाए देहात के लोग सलातुल मगरिब के नाम पर वो इशा कहते हैं, लेकिन उनकी ये इस्तिलाह कमज़ोर है और शरीयत की इस्तिलाह के मुवाफिक भी नहीं है, तो तुम मगरिब को इशा और इशा को मगरिब मत कहो। अरब मगरिब को इशा कहते हैं, तुम मगरिब को इशा मत कहो। अब वो दूसरा तर्जमतुल बाब जो आपको बताया, अगर इशा को अतम का हो तो ठीक है, अगर से बेहतर ये है कि इशा को इशा कहें। इशा के माने हैं अंधेरे का आना, अंधेरा होना, और अतम के माने हैं ज़ुल्मतुल लैल। इसी तरह अतम के माने हैं ताख़ीर। और अरब लोग ऊँटनियों के दूध निकालने को इशा के वक्त तक मुअख्खर करते थे। इअताम के माने ताख़ीर, क्यों? ताकि नज़र वज़र न लग जाए, ये नज़र न लग जाए कि भाई ये ऊँटनी है या नहर है, इतना ज़्यादा दूध देती है। तो अरब लोग नज़र से बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो मदीना मुनव्वरा से बाहर ऊँटनियों को रखते हैं, दूध पिलाते हैं, पैसे लेते हैं, रियाल लेते हैं। तो हमें भी अपने एक शागिर्द ले गए थे ताकि वहाँ दूध पी ले। हमें तो ज़्यादा मुवाफिक नहीं है, चखने के लिए मैंने चख लिया, एक घूंट, ज़्यादा नहीं पिया। तो फिर वो जो मौलवी साहब है उनसे पूछने लगे कि ये एक ऊँटनी कितना दूध देती है? उसने कहा वल्लाहु आलम। मैंने उससे कहा अल्लाह के बंदे, शागिर्द के साथ बाद में बेतकल्लुफ़ होता है, नाराज़ भी नहीं होता शागिर्द। तो मैंने उससे कहा अल्लाह के बंदे, तुम यहाँ रहते हो, मुकीम हो, पैदाइश तुम्हारी यहाँ है, और इतना नहीं समझते हो कि ये लोग इस सवाल से नाराज़ हो जाते हैं कि कितना दूध देती है, इसलिए कि वो नहीं बताना चाहते कि वो 10 किलो है या 15 किलो है, ताकि नज़र न लग जाए। तो नज़र से बचने के लिए वो ऊँटनियों की दूध निकालने को में ताख़ीर करती थी, इसलिए अतमा है। तो ज़िक्र इशा ये नंबर अव्वल है, मुस्तहब है, और अतमा जायज़ के दर्जे में है। मर्रा वासिअ है, और उन लोगों का मसलब जो इसको समझते हैं जायज़, अतमा कहना जायज़ है। अबू बकर सिद्दीक़, इब्न अब्बास सब कहते हैं जायज़ है। अबू हुरैरा फरमाते हैं अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्क़लुस्सलात अलल मुनाफ़िक़ीन अल इशा, इशा आया वल फज्र वक़ाल लौ यअलमून मा फ़िल अतमति, यहाँ अतमा का लफ्ज़ आया, ये भी जायज़ है। वल फज्र, अगर लोगों को मालूम होता कि इशा और फज्र में कितना अजर है तो लोग नमाज के लिए आते, अगरचे बच्चों की तरह अपने हाथों और अपने घुटनों के बल आना पड़ता।
قال بعضهم عن عائشة أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعتمة أخر بالعشاء يعني بعتمة کا لفظ ہے. قال ابن عباس وعائشة أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء العشاء بھی آیا أعتم بھی آیا. قال بعضهم عن عائشة أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعتمة. وقال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء. اور من بعد صلاة العشاء قرآن کریم میں بھی. قال ابو بارزة آپ کو بتایا نضر ابن عبید كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخر العشاء. انس فرماتے ہیں اخر النبي صلی اللہ علیہ وسلم العشاء الآخرة. العشاء الآخرة سے معلوم ہوا کہ مغرب کو عشاء اولا کہتے ہیں لیکن مستعمل نہیں ہے زیادہ. اس لیے آپ کو بتایا کہ اگر عشاء کے ساتھ اولا اور آخرہ لگا دے تو ایک مغرب ہے ایک عشاء ہے پھر ٹھیک. قال ابن عمر وابو ايوب وابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء. مصنف نے دو باب رکھے، ایک یہ کہ مغرب کو عشاء مت کہو، دوسرا یہ کہ عشاء کو عتمہ کہہ سکتے ہیں لیکن عشاء کہنا بہتر ہے. مصنف کی یہ عادت ہے کہ کبھی کبھی احکام لغویہ کو بھی بیان کرتے ہیں اور احکام لغویہ کے ساتھ احکام شرعیہ بھی ہوتے ہیں. جیسے آپ کو بتایا کہ اگر عشاء تک مزدور نے کہا میں مزدوری کروں گا پھر مغرب کو چھوڑ دوں اور کہا میں دیہات سے آیا ہوں، دیہات والے عشاء سے مراد مغرب لیتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس قال سالم اخبرني عبد الله قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة. یہ وہی ہے جس کو لوگ پکارتے ہیں یعنی نام رکھتے ہیں عتمہ. دونوں ٹھیک ہے. ثم انصرف فاقبل علينا. پھر فارغ ہونے کے بعد ہم پر متوجہ ہو گئے. فقال ارأيتكم اخبروني عن ليلتكم. ارأيتكم میں بعض لوگ کہتے یہ اصل میں ہے ارأيتمكم. میم کو حذف کیا اس لیے کہ کم میں ہے میم اور تا کو فتح دیا تاکہ خطاب پر دلالت کرے تو ارأیتکم بن گیا. یہ میرے خیال میں تکلف ہے اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ارأیتکم اصل میں ہے ارأیتم. کیا تم کو معلوم ہے؟ مجھے بتا دو اگر معلوم ہو. اصل میں ارأیتم ہے. پھر کاف کو زیادہ کیا ارأیتم میں، تا کو فتح دیا اور کاف کو زائد کیا تاکہ یہ بتایا جائے کہ ہر ایک مخاطب ہے. اس میں ہر ایک، کبھی کبھی تو ہر ایک مخاطب نہیں ہے. جیسے میں کہا او کیا کر رہے ہو، جلدی میرے لیے پانی لاؤ، تو یہ مطلب نہیں ہے سب اٹھ کر گلاس لے کر ایک آدمی چلا جائے بس کافی، دوسرے دیکھیں گے کہ ایک چلا گیا تو وہ مقصود ایک ہے. اور یہاں ارأیتکم میں ہر ایک مقصود ہے تو اس لیے کاف آیا کیونکہ کاف مفرد کے خطاب کے لیے ہے تو گویا کہ وہ مجموعہ میں ہر ایک مخاطب ہے. ارأیتم مجھے بتلا دو. یہ بھی تکلف ہے کہ ہمیشہ اس کا مطلب کب تم بتلاؤ، بلکہ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے ارأیتم کیا تم کو معلوم ہے، معلوم نہیں ہے تو سنو.
میرا مطلب سمجھ گئے؟ یہ جو کہتے ہیں ہمیشہ اس کا مطلب اخبرو ہے، کبھی اخبرو ہوگا کبھی نہیں ہوگا۔ کیا تم کو معلوم ہے لیلتکم ہذہ، اس رات کے بارے میں، فإن رأس مئة سنة منها، کیونکہ 100 سال پورے ہونے کے بعد، منہا اس رات سے، جب اس رات سے 100 سال پورے ہو جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے آخر میں فرمایا تھا، وفات سے 1 مہینہ پہلے۔ اور مقصد یہ ہے کہ تمہاری عمر پہلے لوگوں کی طرح نہیں، عمر قلیل ہے۔ جب عمر قلیل ہے تو محنت کرو۔ قلیل العمر فی دار دنیا ومرجعنا الی بیت التراب، لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الارض احد، لا يبقى کے لیے احد الفاعل ہے، لا يبقى احد، کوئی نہیں رہے گا امت اجابت میں سے جو مسلمان ہے، یا امت اجابت ہو یا امت دعوت ہو، کوئی بھی نہیں رہے گا زمین پر۔ اگر کوئی کہے شیطان وہ جنی ہے، یہاں انسان مراد ہے، انسان نہیں رہیں گے۔ اگر کوئی کہے دجال جزیرہ میں ہے، اور دجال جو جزیرے کے اندر مقید ہے تو وہ تو ہے، آخر تک رہے گا۔ جواب یہ ہے کہ وہ جزیرہ میں ہے، پانی کے درمیان جو جگہ ہو، اور یہاں ظہر الارض مراد ہے خشکی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ دجال میں بہتر قول یہ ہے کہ ہم کہیں گے کہ وہ جنات میں سے ہیں، اور یہ ایک قول ہے کہ من اولاد شق الکاہن، شق کاہن جنی ہے، اس کی اولاد میں سے ہیں، یا خود شق ہے، اس کی ماں جنیہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی جنیہ ہے، کیونکہ وہ جنات میں سے ہیں، اس میں جنات کا اثر ہے، اگر جو انسانوں کی شکل میں ظاہر ہو کر انسانوں کی طرف گھومے گا پھرے گا، اس لیے وہ اشکال وارد نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ کہ جزیرے میں ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ اصلاً جن میں سے ہیں، اگرچہ انسانی شکل میں ہے، اس وجہ وہ اشکال وارد نہیں ہوتا کہ اس زمانے میں اس کے ذریعے سے جو ستارہ ہے اس میں پوری دنیا کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر وہ کسی جزیرے میں ہے، عرب کی کسی جزیرے کے قریب، سعودی عرب کی جزیرے کے قریب جو تمیم داری گئے تھے تو وہ امریکہ تو نہیں گئے تھے، قریب میں گئے تھے، انہوں نے دجال کو دیکھا تھا، وہ قریب میں، اس زمانے میں قریب میں تھا یا بعید میں ہو، تو دونوں صورتوں میں وہ نظر آنا چاہیے کہ کہاں ہے۔ اور ہر جزیرے کو دیکھا گیا لیکن وہ کہیں نظر نہیں آتا۔ یہ اشکال دفع ہو گیا جب وہ اصلاً جنات میں سے ہیں، تو جنات میں اصل اخفاء ہے اور ظاہر ہونا قلیل ہے، تو ظاہر اس وقت ہوگا جب وہ خروج کرے گا تو انسانوں کی طرح بن جائے گا، اور اس لیے ان کے قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو منتخب کیا گیا، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسان ہے لیکن ان میں ملکیت ہے، اس طرح ملکیت ہے کہ وہ آسمان پر ہزاروں سال سے آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کھانے کی ضرورت نہ پینے کی ضرورت، نہ ان کی عمر ختم ہوئی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو، اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے اس کو، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں انسان مشابہ بالملک ہے، اور وہ خبیث بھی جنی مشابہ بالانسان ہے، نظر نہ آنا تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس لیے کہ اصل میں تو وہ نظر نہ آنے والی چیز ہے۔
ہاروت ماروت کا ہے. ہاروت ماروت کا قصہ تو اسرائیلی ہے کہ وہ لٹک رہے ہیں کنویں میں. اصلاً تو وہ فرشتے ہیں، فرشتے تو نہیں مرتے قیامت سے پہلے. اور جو خضر علیہ السلام ہے طویل العمر ہے، اگر ان کی وفات نہیں ہوئی ہے تو پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ بھی ایک قول کے مطابق فرشتہ فی شکل انسان ہے، جس کی تفصیل گزر چکی تھی. سو سال کے بعد اگر کسی نے صحابیت کا دعویٰ کیا تو وہ غلط ہو گئے، یعنی سب صحابہ ختم ہو جائیں گے. اور یہ بہت اچھی حدیث ہے، اس لیے کہ 100 سال کے بعد بہت لوگوں نے دعویٰ کیا رتن ہندی نے کہا میں صحابی. کہاں سے صحابی ہو بھائی؟ 200-300 سال کے بعد. تو اس میں ان کے دعوے کو بند کر دیا، ختم کر دیا. لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الارض احد. پہلے ایک مرتبہ یہ حدیث گزری ہے، یہاں بھی آئی، یہاں زیادہ تفصیل آئی. اگر کوئی جب عیسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا کیا وہ تابعی ہوگا؟ آگے آئے گا.